قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ کے نبی کی چند احادیث کا خلاصہ ہے یہ کہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تارک قرآن کے بارے میں شکایت کیا ہوگی؟ اسلام کا نام رہ گیا، قرآن کی رسم رہ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قرآن اسلام نہیں بچے گا الا اسمن، اور قرآن نہیں پڑھا جائے گا مگر الا رسمن۔ آج ہم رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، تھوڑے سے لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھتا دیکھے تو ایک دم فکر لگ جاتی ہے کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، یہ کس کے کل ہو رہے ہیں، یہ کس کی رسمیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات پر منوعاً عمل نہ کرنے کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھوری بات سنیں گے، پوری سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پوری مانیں گے کیسے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی مسجد میں نہ آنا ہیں آج ایسے مسلمان، وجہ کچے نمازی اور قرآن سے کمزور تعلق۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی مسجدیں بھی لوگ بنا دیتے ہیں لیکن خود وہاں 5 وقت نماز پڑھنا محال لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ ایون مسجد کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھار ہی دکھتے ہیں، اور ان کے بچے نہیں وہ کہاں آئیں گے، وہ تو ان کی تو جاب بھی بڑی سخت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ساری شکایتیں، یہ سارے حالات قیامت کے دن جب مسلمانوں کے سامنے کھلیں گے اور مسلمان ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے تو امت میں خیر نہیں آئے گی۔ امت کے پودے کے اندر جو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ حالات نظر آتے ہیں وہ اس میں خزاں کے حالات ہیں، پتے ہلکے ہلکے پیلے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں سمجھا۔ حضرت عمر کے دل میں کس چیز نے ہدایت کا بیج ڈالا؟ وہ ایک بہن تھی جس نے قرآن پڑھا اور عمر کے دل میں قرآن کی طلب جاگی۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے علامہ اقبال کہہ کے کہ عورت تو اٹھ قرآن پڑھ، کہ تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کے دل کی حالت بدل دی تھی۔ آج کی عورت کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو بچوں کے ہاتھ میں بھی آئے گا، اور پھر گھروں میں جب قرآن آتا ہے باپ، شوہر، بھائی، بیٹے، تو پھر حقیقت میں وہ قرآن آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی خیر لے کر آتے ہیں۔ یہ قرآن فہمی کی صدی ہے۔ اس دور میں اگر میں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر لیا، اس کو پا لیا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد بہت ساری خیر آنے والی ہے۔ نیت کیجئے، دعائیں دیا کریں اپنی نسلوں کو کہ ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑ کر دنیا سے جانا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ وہ ہمارے بعد ہمارا ہی جیسا قرآن پڑھیں کہ جو پڑھیں تو صحیح لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہ اترے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کے ساتھ ایک سنا سنایا اور واجبی سا تعلق رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن عین وقت پہ جب گناہ کی رغبت ہو تو وہ قرآن انسان کو نہیں روکتا، نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ سب کو پتہ ہے، کیونکہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو آج دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے پرانے گناہوں کو معاف کر دے۔